اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، وسعت رزق اور قرض کی ادائیگی کے لیے درود ہزارہ کا ایک بہترین عمل، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ اب آنے والے کئی دنوں میں آپ کو درود پاک کے مختلف جو صیغے موجود ہیں ان کے بارے میں مختصر تھا تعارف اور تھوڑا اس کی افادیت کے بارے میں اور اس سے مشکلات کے حل کا طریقہ جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا آنے والی کئی ویڈیوز میں۔ تو آج درود ہزارہ پر بات کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو درود شریف کی فضیلت قرض کے حوالے سے جو ہے وہ اس کے اوپر ایک واقعہ جو ہے وہ معرجۃ النبوہ صفحہ نمبر 329 جلد اول میں لکھا ہوا ہے، تو اس کو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص کے ذمہ 500 درہم قرضہ تھا، مگر حالات جو ہے وہ اس کے ایسے تھے کہ وہ قرضہ ادا نہیں کر سکتا۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جو ہے وہ نصیب ہوا خواب میں، اور کیونکہ وہ شخص درود کثرت سے پڑھتا تھا تو اس نے اپنی پریشانی ظاہر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتی کی پریشانی سن کر فرمایا کہ تم ابو الحسن کیسائی کے پاس جاؤ اور میری طرف سے انہیں کہو کہ وہ تمہیں 500 درہم دے دیں۔ وہ نیشا پور میں ایک سخی انسان ہے اور ہر سال 10,000 غریبوں کو کپڑے دیتا ہے۔ اگر کوئی نشانی طلب کرے تو کہہ دینا کہ تم ہر روز بارگاہ رسالت میں 100 بار درود پاک کا تحفہ پیش کرتے ہو، مگر کل تم نے درود پاک نہیں پڑھا۔ اب وہ شخص بیدار ہوا اور سفر پہ نکلا اور ابو الحسن کیسانی کے پاس پہنچ گیا اور اپنا حال زار جو ہے اس نے وہ بیان کیا، مگر اس نے کچھ توجہ نہ دی۔ تو پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا تو اس نے نشانی طلب کی۔ تو جب نشانی بیان کی گئی تو ابو الحسن سنتے ہی تخت سے نیچے اتر پڑا اور دربار الہی میں سجدہ شکر اس نے ادا کیا، اور پھر کہا میرے بھائی، یہ میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک راز تھا، کوئی دوسرا اس راز سے واقف نہیں تھا۔ واقعی کل میں درود پاک پڑھنے سے محروم رہا۔ پھر اس ابو الحسن کیسائی نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ اسے 500 کی بجائے 2,500 درہم دے دو، کیونکہ یہ 1,000 درہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام اور بشارت لانے کا اس کے لیے کہ تحفہ ہے، اور 1,000 درہم آپ کے یہاں تشریف لانے کا جو ہے وہ شکرانہ ہے، اور 500 درہم حضور کے فرمان کی تکمیل ہے۔ تو مقصد یہ اس کا واقعہ کا بتانے کا آپ کو یہ تھا کہ جب درود پاک کی آپ کثرت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ درودوں کے تحفے بھیجتے ہیں تو رحمت للعالمین کی طرف سے رحمت کے تحفے جواب میں آتے ہیں۔ تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ جی میرا رزق تنگ ہے یا میرا جو بھی معاملات ہیں آپ عمل کریں، انشاءاللہ وہ ہر مسئلہ درود پاک کی برکت سے آپ کی دین دنیا اور آخرت سب سنور جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب آ جاتے ہیں مین ٹاپک کی طرف۔ وسعت رزق اور قرض کی ادائیگی کے لیے درود ہزارہ کا جو ہے میں ایک عمل آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ درود ہزارہ بہت یعنی سمجھ لیں سالکین اس کو بڑا پسند کرتے تھے، اور اس کے پڑھنے والے کو زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے، اور اس کا پڑھنے کا طریقہ جو قرض کی ادائیگی کے لیے رزق کی وسعت کے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے نماز عشاء کے بعد 313 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور کم از کم اس کو آپ 40 دن تک اس پریکٹس کو کریں 313 بار عشاء کی نماز کے بعد۔ اور یہ جتنا زیادہ پڑھا جائے اتنا کم ہے، مگر 313 کی تعداد آپ نے عشاء کے بعد مخصوص کر لیں گے تو 40 دن میں آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کے قرض کے اترنے کے بھی سبب بنیں گے۔ اور اگر کوئی آدمی اس کی کثرت کرتا ہے اور کم از کم اس کو اور کچھ نہیں تو 1,000 بار ہی ڈیلی پڑھتا ہے نا، تو انشاءاللہ اور کچھ نہیں 2-3 مہینے کے اندر وہ دیکھے گا کہ اس کو زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہوگی۔ اس کی یہ فیوز و برکات ہیں۔ آپ بھی ایک دفعہ سن لیجئے تاکہ ہمیں سننے اور پڑھنے کا ثواب مل جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ وبارک وسلم۔ یہ درود شریف ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ کسی مسئلے میں الجھے ہوں اور حل نہ ہو رہا ہو، خصوصی دعاؤں کے لیے وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹس میں لکھ دیں، اور باقی مجھ سے رابطہ کرنا ہو تو شام 5 سے رات 10 بجے تک کا ٹائم ہوتا ہے واٹس ایپ پہ رابطے کا۔ دوسرے ممالک کے میرے بہن بھائی یو کے، USA، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا سے جو رابطہ کرتے ہیں وہ ایک میسج کر کے کال کا ٹائم لے لیں،
تاکہ بغیر انٹرپشن کے آپ سے بات ہو سکے. یہ فری آف کاسٹ ہے. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.